یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اپنی رائے بدل دو، اپنے رزق پہ توجہ دو، لقمے پہ توجہ دو. اور یہ کتنا بیوقوف انسان ہوتا ہے جو دھوکہ حرام کھاتا ہے. حرام کھانے والا اللہ علی اللہ رزقھا، اللہ پاک نے کہا رزق کا ذمہ اس کا ہے. دھوکہ دے کے سمجھنا میں زیادہ لے لوں گا. گویا وہ بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کا نہیں، میں اپنے ذمے کر لیتا ہوں. میں فراڈ کروں گا، میں بے ایمانی کروں گا، میں دھوکہ کروں گا تو زیادہ آ جائے گا. ناداں ایسا نہیں ہوتا، زیادہ نہیں آتا. جو ملتا ہے وہ تیرا مقدر ہے. حضرت مولا علی، بڑا مشہور واقعہ، آپ نے زرہ دی کسی کو کہ یہ پکڑ کے کھڑے ہونا، میں کام جا رہا ہوں. واپس آئے، بندہ بے ایمان ہو گیا، چلا گیا، زرہ بیچ گیا. آپ نے دیکھا بندہ نہیں ہے. آپ بازار سے گزر رہے تھے، وہی زرہ کسی دکان پر پڑی تھی. مولا علی نے پوچھا یہ کہاں سے لی؟ اس نے کہا فلاں سے لی. آپ نے پوچھا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 2 درہم کی. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا 2 درہم اس کا مقدر تھا جو اللہ نے لکھ رکھا تھا. اب بندے تیری اپنی مرضی ہے، حرام سے لے یا حلال سے لے، ہے وہ تیرا مقدر. آپ نے فرمایا جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے دل میں تھا کہ اسے 2 درہم انعام کے طور پہ دوں. وہ جو اس کا مقدر تھا اس نے حرام کر کے دے. تو بیوقوفی کرتا ہے، حرام کماتا ہے، خود راغب بننا چاہتا ہے. پھر آگے بڑھے تو اپنے جسم کا تو سارا گوشت کا ہر ذرہ حرام سے بنا ہے، مگر وہ بچہ جو تیرے گھر پیدا ہوا، وہ بیٹی جو تیرے گھر پیدا ہوئی، ارے نادا اس کا کیا قصور تھا کہ وہ تیری بیٹی بنی؟ وہ تو پاک آئی تھی، اور وہ تو پاک آیا تھا. خود حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اور گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو سزا دیتا ہے کہ تو میرا بیٹا بنا، تم میری بیٹی بنی ہے. تیرے گوشت کا ہر ذرہ حرام کا بنا، تیری رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کا ہوگا. اور وہ بچہ حرام کھا کھا کے جب جوان ہوتا ہے تو حلال کے کام کرے گا. آج ساری نوجوان نسل بے رحمی کا شکار ہو چکی ہے، بے حیائی کا شکار ہو چکی ہے، نافرمانی ہے، بے ادبی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندے اپنے رزق پہ توجہ دے، کہیں وہ حلال ہی جاتا ہے. لہذا میرے پاس بہت ساری احادیث مبارکہ کا اور ذخیرہ تھا جس میں برکتیں بیان کرنا چاہتا تھا. اور ایک بات 2 حدیثیں سنا دیتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے یہ بتا دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک فرماتے ہیں آقا السلام نے فرمایا بندہ سفر لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کی کمائی بھی حرام کی. تو جو حرام سے بنے ہوئے ہاتھ کے گوشت کے ہاتھوں اسے اٹھائے تو دعا قبول کیسے؟ آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج سجدوں میں تاثیر نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، حضرت سعد فرماتے ہیں مجھے آقا نے فرمایا اے سعد اپنا لقمہ پاک کر لو، ارے ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، دعا پہلے قبول. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اس قوم کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور ہمارا لقمہ حلال ہو جائے. تھوڑا کھائیں حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں ستھرا کھائیں، تاکہ سجدوں میں تاثیر آ جائے، تاکہ عبادت میں ذوق آ جائے، تاکہ نیکی کی راہیں کھل جائیں، تاکہ علم کے دریچے کھل جائیں، تاکہ قرآن کھولے تو قرآن خود بتا دے بندے میرے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی میرے بندوں کو بتا دے، یہ بھی بتا دے. میں تحریک منہاج القرآن 167 کے تمام قائدین کو، جملہ کار قرآن کو اور